السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ روس کے بھرپور حملے کے نتیجے میں بدھ کے روز یوکرینی افواج کو پسپائی پر مجبور ہو کر سیورودونیٹس کے مضافات تک پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ کئی روز قبل یوکرین کی افواج نے جوابی حملہ کر کے کوئی آدھے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن لوہانسک کے علاقائی گورنر سرہی ہیڈائے نے یوکرینی میڈیا RBC کو بتایا کہ جب روس نے گولہ باری اور بمباری کر کے پورے شہر کو منہدم کرنا شروع کیا تو پھر وہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اب مضافات پر ہماری افواج کا کنٹرول ہے، لڑائی جاری ہے، ہماری فوجیں دفاع کر رہی ہیں، اور یہ امکان نہیں ہے کہ روسیوں کا شہر پر مکمل کنٹرول ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ مشرقی شہر سیورودونیٹس کے لیے ہونے والی لڑائی اس جنگ کی سب سے مشکل لڑائی ہے۔ بدھ کو دیر گئے اپنے ویڈیو خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی۔ نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں انسانی جانوں کی صورت میں ادا کی جانے والی قیمت ایسے میں بڑھ گئی ہے جبکہ تباہ حال شہر ماریاپول کی منہدم عمارتوں میں سے ہر ایک کے ملبے سے 100 تک لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا تکلیف دہ کام تھا جسے ایک عہدیدار نے موت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ قرار دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کی بندرگاہوں کو بلاک کر کے اور اس کی گندم، خوردنی تیل اور دوسری غذائی اجناس کی برآمدات کو روک کر دنیا کو قحط کا خوف دلا رہا ہے اور بلیک میل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹائم میگزین گالا کے لیے جمعرات کے روز اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ روسی کارروائیوں نے دنیا کو ایک ہولناک بحران کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اسی اثنا میں اقوام متحدہ ایک ایسے معاہدے کی کوشش کر رہا ہے جس کے تحت یوکرین سے بحیرہ اسود کے ذریعے اناج کی برآمدات، خوراک اور کھاد کے لیے عالمی منڈیوں تک بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت ہوگی۔ عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل انطونیو گترس نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو بتایا کہ معاہدے کے بغیر ترقی پذیر ملکوں میں لاکھوں لوگوں کو یوکرین پر روسی حملے کے 3 ماہ بعد بھوک کی ایک لہر کے خطرے کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق گترس نے کہا کہ جنگ کے باوجود یوکرین کی خوراک کی پیداوار اور روس کی طرف سے تیار کردہ خوراک اور کھاد کو عالمی منڈیوں میں لایا جانا چاہیے۔ امریکی سپریم کورٹ کے قدامت پسند سمجھے جانے والے جج جسٹس بریٹ کیوانو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مسلح شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مشتبہ شخص نے پولیس کے سامنے اقرار کیا ہے کہ وہ جج کو قتل کرنے کی نیت سے ان کے گھر کے قریب موجود تھا۔ ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ نکولس جان راس کے خلاف سپریم کورٹ کے جج کے اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ اس وقت حراست میں ہے۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ وہ جسٹس کیوانو کے گھر میں گھس کر انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز وسیع پیمانے پر گن کنٹرول کا ایک بل منظور کر لیا جو بفلو، نیو یارک اور یوالڈی ٹیکساس میں بڑے پیمانے پر حالیہ فائرنگ کا رد عمل ہے۔ بل کے تحت سیمی آٹومیٹک رائفل خریدنے کے لیے عمر کی حد بڑھ جائے گی اور 15 راؤنڈ سے زیادہ گولہ بارود کے میگزین کی فروخت پر پابندی ہوگی۔ یہ بل 204 کے مقابلے میں 223 ووٹوں سے منظور ہوا۔ امریکی کانگریس ملک میں فائرنگ کے واقعات پر کم ہی توجہ دیتی ہے، لیکن یوالڈی میں 19 بچوں اور 2 اساتذہ کی لرزہ خیز ہلاکت نے دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کو اس کے خلاف قانون سازی پر مجبور کر دیا۔ توقع ہے کہ ایوان جمعرات کو ایک اور بل کی بھی منظوری دے گا جو خاندانوں، پولیس اور دیگر افراد کو اجازت دے گا
کہ وہ ایسے لوگوں سے اسلحہ واپس لینے کے لیے وفاقی عدالتوں سے رجوع کریں جو خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان کا اقتصادی سروے سن 2021-22 جمعرات کو جاری کیا جا رہا ہے، جس میں سامنے آنے والے نکات کے مطابق پاکستان میں فی کس آمدن ہدف کے مقابلے میں زیادہ رہی، جبکہ اوسط مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ اقتصادی سروے کے دستاویز کے مطابق ملک میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4.8% رکھا گیا تھا، جس کے مقابلے میں یہ 6% رہی۔ اقتصادی سروے میں ملک میں فی کس آمدنی میں ہدف سے زیادہ اضافہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقتصادی سروے میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح بھی ہدف سے زیادہ رہی ہے۔ حکومت نے اوسط مہنگائی کی شرح کا ہدف 8% مقرر کیا تھا، جبکہ مہنگائی میں ہدف سے 5% زائد یعنی 13.3% اضافہ ہوا ہے۔ رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں۔ وہ سیاست کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی چینلز پر میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب کے مطابق آغا خان ہسپتال کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ عامر لیاقت حسین کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ ریسکیو ادارے چھیپا کے ترجمان نے بھی وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعرات کی صبح عامر لیاقت کو ان کی رہائش گاہ سے مردہ حالت میں ہی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی موت کی وجوہات سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایس ایس پی رحیم شیرازی کے مطابق متوفی کے پوسٹ مارٹم کے لیے خاندان کی رضامندی ضروری ہے۔ اب تک خاندان کے کسی فرد نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ پولیس حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عامر لیاقت حسین کے ملازمین کے مطابق متوفی کو بدھ کی شب سینے میں درد ہوا تھا اور اصرار کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شمالی اور سیاحتی مقامات کے جنگلات کو آگ لگنے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی ضلع شانگلہ کے ایک جنگل کو لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش میں ریسکیو کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں رواں ماہ جون کے اوائل میں جنگل کو آگ لگی تھی اور رہائشی علاقے تک پہنچنے میں ایک خاتون سمیت ایک گھر کے 4 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام نے سرکاری اور غیر سرکاری اراضی پر جنگلات کو آگ لگانے کے الزام میں 12 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغان مارکیٹوں میں افغانی نوٹوں کی قلت کے باعث پاکستانی روپے میں لین دین بڑھ گیا ہے۔ دکاندار مقامی بازاروں میں افغانی کرنسی کے بجائے پاکستانی روپے میں لین دین کر رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے چیمبرز آف کامرس کے حکام اسلام آباد میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی چیلنج پر بات چیت ہوگی۔ افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب سربراہ خان جان علی کوزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان پاکستان کو کوئلے اور کپاس کی برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن افغان تاجر الیکٹرانک فارم کے مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں تاخیر ہوتی ہے۔ چین اور روس کو بدھ کے روز بین الاقوامی برادری نے یہ وضاحت کرنے کے لیے بلایا کہ انہوں نے سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو کیوں کیا جس میں شمالی کوریا پر اس کے ممنوعہ دور مار اور بیلسٹک میزائل کے تجربات کے حالیہ سلسلے پر نئی پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بدھ کو یہ پہلا موقع تھا کہ جب جنرل اسمبلی نے اپنی 25 اپریل کی قرارداد پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو طاقتور سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین میں سے کسی بھی رکن سے اقوام متحدہ کی وسیع رکنیت کے سامنے اس وقت اپنے اقدامات کی وضاحت کا تقاضا کرتی ہے جب وہ ویٹو کا اپنا حق استعمال کرے۔ دونوں ملکوں نے یہ کہتے ہوئے الزام کو امریکہ پر منتقل کر دیا کہ واشنگٹن نے 26 مئی کو کونسل میں پابندیوں پر ووٹنگ پر زور دیا تھا جو ان کے خیال میں ضروری نہیں تھی۔ روس کی نائب سفیر اینا ایفستیگنیوا نے کہا
کہ جو کوئی بھی شمالی کوریا کے مسئلے سے سنجیدگی سے نمٹ رہا ہے وہ کافی عرصے سے یہ سمجھ چکا ہے کہ پابندیوں کے ایک سلسلے کے تحت پیونگ یانگ سے غیر مشروط طور پر غیر مسلح ہونے کی توقع بے سود ہے۔ چین کے ایلچی جانگ جان نے اسمبلی کو بتایا کہ جب سے ڈی پی آر کے نے سن 2018 میں جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے اقدامات کیے ہیں، افریقی فریق نے ڈی پی آر کے مثبت اقدامات کا جواب نہیں دیا اور نہ تو ڈی پی آر کے جائز اور معقول خدشات کو دور کیا، نہ ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری خلوص کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ نے قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا جو کچھ پابندیوں کو سخت کر دیتی، لیکن کووڈ 19 سے متعلق انسانی ہمدردی کی امداد بھی فراہم کرتی۔ ایران نے ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ایک جیل میں 12 قیدیوں کو اجتماعی پھانسی دی ہے۔ ایک این جی او نے منگل کے روز یہ بات ایسے وقت میں بتائی جب اسلامی جمہوریہ میں پھانسیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناروے میں قائم ایران ہیومن رائٹس ایچ نے بتایا کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں کے قریب صوبے سیستان بلوچستان میں زاہدان کی مرکزی جیل میں پیر کے صبح 11 مردوں اور ایک عورت کو جنہیں منشیات سے تعلقی قتل کے الزام میں سزائیں سنائی گئی تھیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔